اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان مقربین کو جو نظام کائنات کے مختلف امور چلانے پہ مامور ہیں اللہ کے بیٹوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ جو بھی کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اسے من و عن سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اسے جہنم رسید کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 30 سے 41 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے بنائی پانی سے ہر زندہ شے، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو پہلا انڈرلائن لفظ ہے رتقاً، رے تے کاف سے بنا، باہم جڑے ہوئے یا ملے ہوئے، کلوزڈ اپ، جوائن ٹوگیدر۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، فتق سے بنا، فے تے کاف، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیا۔ We cleaved both of them۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا بنیادی عنصر ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی اور پھر آسمان بنائے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، جس نے خلق فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر استوا کیا آسمان کی طرف تو متناسب کر دیا اسے 7 آسمان، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے ہر زندہ شے کو الماء سے بنایا ہے۔ عام طور پر الماء کا مفہوم پانی بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے پانی بنایا گیا تھا؟ الماء کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مادہ میم واو ہے ہے، جس سے مراد کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے جس برتن میں ڈالا جائے وہ اسی کی شکل اختیار کر لی جائے۔ پانی کی اپنی حقیقت گیس ہے اور یہ کم درجہ حرارت میں ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی برف بن جاتا ہے۔ اس کے مادے کے مفہوم کے لحاظ سے الماء سے خیال کا سسٹم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا نظام خیال کے نظام پر قائم ہے، اور زندہ اور مردہ شخص میں سب سے بڑا فرق خیال کی قبولیت ہے۔ بہرحال اگر الماء سے مراد پانی بھی لیا جائے تب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی ہر زندہ شے کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ جس طرح ہمارے سیارے زمین کا تقریباً 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، تو پانی کی یہی مناسبت ہمارے جسم میں بھی پائی جاتی ہے۔ قدرت کی یہ نشانی بالکل واضح ہے، زمین اور ہمارے جسم میں پانی کی ایک ہی مناسبت حادثاتی نہیں ہے،
بلکہ ایک خالق اور مالک حقیقی کے عظیم منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ لیکن جو لوگ رب کریم کی نشانیوں کو بغور دیکھتے ہی نہیں، نہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے رکھ دیے زمین میں لنگر، کہیں وہ حرکت کرے ان کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے رکھی اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے زمین کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھنے کی خاطر اس میں کئی لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ یہ کہیں کسی ایک طرف ہی نہ ڈھلک جائے اور سارا توازن خراب ہو جائے، اور ساتھ ہی اس میں کشادہ راہیں بھی مہیا فرما دی ہیں تاکہ لوگ اپنی منزل کا راستہ آسانی سے معلوم کر لیں۔ زمین کی طرح خالق کائنات نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن بہت سے لوگ قدرت کی یہ نشانیوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے، اور جب ان کی توجہ حقیقت حال کی طرف مبذول کی جاتی ہے تو وہ کسی مافوق الفطرت معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، یا پھر حالات کی بہتری کے لیے کسی مافوق الفطرت واقعے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی حرکت کا نام ہے، اور حالات اور واقعات ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، اور ان کو بہتر بنانے کا قرآنی فارمولہ استغفار، توبہ اور پھر اس کا عملی اظہار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے خلق فرمائے لیل و نہار اور شمس و قمر، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیرتا پھر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں رکھا ہم نے کسی بھی بشر کے لیے آپ سے پہلے رہتے ہی رہنا۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ کی موت واقع ہو جائے تو وہ رہتے ہی رہیں گے؟ انڈر لائن لفظ ہے خلد، خے لام دال سے بنا، ایک مدت غیر معین تک حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہونا، نو آلٹریشن اور لانگ ٹائم۔ حقیقت حال یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر ایک شے ایک مقصد کے تحت وجود میں لائی گئی ہے، جس کے مطابق ہر کوئی اپنی متعین شدہ بیلٹ پر حرکت پذیر ہے، یعنی ہر شے اپنے مقرر کیے ہوئے دائرہ کار میں مصروف عمل ہے۔ اس دائرے میں سفر کا ایک حصہ نزولی جبکہ دوسرا حصہ صعودی حرکت پہ مشتمل ہے۔ دن اور رات، سورج اور چاند ہماری ہی زندگی کی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کا عدل بدل غیب اور شہود کا، سورج زندگی کا، جبکہ چاند عقل و شعور کی نشانی ہے۔ جس طرح زندگی کا نظام غیب، شہود اور غیب کے سسٹم پہ قائم ہے، اسی طرح ہر ذی شخص جو اس دنیا میں آتا ہے اپنی عمر پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہی نظام فطرت ہے، یہی نظام نبیوں کے لیے بھی تھا اور یہی نظام ہم سب کے لیے ہے۔ یہ کائنات ہر گھڑی تبدیل ہو رہی ہے، اس میں تغیر ہے، اس کی ہر ایک چیز فانی ہے سوائے رب کریم کی وجہوں کے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہے، جو کوئی اس پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا وجہ، یعنی مجموعہ صفات تیرے رب کی، صاحب جلال و اکرام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو چکھنی ہے موت۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم جانچتے ہیں تمہیں شر سے اور خیر سے آزمانے کی خاطر۔
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب دیکھتے ہیں تم کو کافر، نہیں انہیں تم سے کچھ لینا دینا سوائے ہنسی اڑانے کے۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ الرحمن کے ذکر سے کفر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی پردہ غیب سے نمودار ہو کر اس دنیا میں آتا ہے، جہاں اپنی عمر گزار کے کچھ اعمال سر انجام دیتا ہے، اور پھر اس دور کے خاتمے پر ہمارا نفس مادی وجود سے محروم ہو جاتا ہے۔ نفس کی جسم سے اس محرومی کو ہم موت کا نام دیتے ہیں۔ جس طرح ہم پردہ غیب سے نمودار ہو کر اس دنیا میں آئے تھے، یہاں سے رخصت ہو کے بالکل اسی طرح سے ہم دوبارہ پردہ غیب میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں اپنے دور زندگی کی کارکردگی کا حساب دینا ہے، اور اس سے اگلے مرحلے کا انحصار ہماری ہی کارکردگی پر ہے۔ جس طرح منکرین حق کو زندگی کی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اپنے خود ساختہ نظریات اور عقائد پہ جمے رہنا پسند کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے انہیں پیغام حق سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دائی کے کہے کا مذاق اڑانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ان کی لا علمی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں کچھ بھی سننا گوارا نہیں کرتے، تو دوسری طرف خالق اور مالک حقیقی کے ذکر سے بھی کفر کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، تخلیق ہوا ہے انسان عجلت سے۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، بس مجھ سے عجلت نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر آپ سچے ہیں۔ حق کو بلائے ہوئے انسان کے سرشت میں عجلت ہے، یہ ہر چیز کا فوری نتیجہ چاہتا ہے، دعا مانگتا ہے تو فوراً قبولیت کی خواہش رکھتا ہے، فوراً قبول نہ ہو تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ جلد باز اپنے ہر عمل کا، خواہ وہ اچھا ہو یا وہ برا، فوری نتیجہ چاہتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، بے شک انسان خلق ہوا ہے بے چین۔ اس کی اجرت بازی کا یہ عالم ہے کہ جب اسے اس کے غلط روش کے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے تو بجائے اس پہ غور و فکر کرنے کے، سنبھلنے کے، یہ جٹ سے کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ بتائیں یہ کب وقوع پذیر ہوگا۔ حالانکہ خبردار کیے جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اپنی روش کو درست کر لے اور انجام بد سے بچ جائے۔ لو یعلم الذین کفروا حین، کاش معلوم ہوتا کافروں کو وہ وقت، لا یکفرون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو نصرت ملے گی، بل تاتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس اچانک، وتبحتھم فلا یستطیعون ردھا، مبہوت کر دے گی انہیں، پھر نہ ان میں استطاعت ہوگی اسے رد کرنے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اے کاش حقیقت حال سے کفر کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ملت عمل کے خاتمے پر وعدے کی وہ گھڑی اچانک آ پہنچے گی اور انہیں کچھ بھی سنبھلنے کا موقع نہ دے گی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، اور اجرت مچا رہے ہیں یہ آپ سے عذاب کی، اور اگر نہ ہوتی ایک اجل مسمى تو ضرور آ جاتا ان پہ عذاب، اور وہ آئے گی ان پہ اچانک، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اور جب وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کے غلط اعمال کے نتائج ان سے آگ کی طرح لپٹ جائیں گے، اور ان میں یہ استطاعت نہ ہوگی وہ خود اس سے بچ پائیں، اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی کوئی مدد ملے گی۔
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق استہزاء ہوتا رہا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے. وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو آ گرا جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے اسی چیز نے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ رب کریم کے جس پیغمبر نے بھی حقیقت حال سے لوگوں کو آگاہ کیا تو اکثر لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا. ان کی یہ حرکتیں دایان حق کا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جن چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیزیں حقیقت کا روپ دھار کے انہی پہ آ پڑی. سورہ انعام آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور تحقیق استہزاء ہوتا رہا رسولوں سے آپ سے پہلے بھی، تو آ گھیرا جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے. ایک مختصر سا خلاصہ تیسرے رکوع کا. زمین اور آسمان کی تخلیق کا بنیادی عنصر ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی اور پھر آسمان بنائے، اور اس نے کائنات میں ہر زندہ شے کو پانی کے نظام پر پیدا کیا. ہماری زمین اور ہمارے جسم میں پانی کی ایک ہی مناسبت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس کائنات کا نظام غیب، شہود اور غیب پر قائم ہے. ہر شے پردہ غیب سے ظاہر ہو کر ایک معین عرصے کے لیے اپنا مظاہرہ پیش کرتی ہے اور پھر غیب کے پردے میں لوٹ جاتی ہے. یہی قانون سب پر لاگو ہے. نوع آدم کے ہر فرد میں اچھائی اور برائی کے دونوں رخ موجود ہیں، اور اسے ان دونوں میں سے کسی بھی طرز کے انتخاب کا اختیار حاصل ہے. اسی لیے یہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے. انبیاء کرام نے لوگوں کو اچھائی اور برائی کے انجام سے آگاہ کیا، لیکن دنیا کی چکا چوند میں غافل لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اس حقیقت کو بھول گئے کہ مرنے کے بعد ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.